آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عرب کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ کی جان کے دشمن سارے عرب والے ہو گئے تھے۔ ایک اس وقت کی بات مجھے یاد آتی ہے، مکہ کے اندر ایک ولید نامی کافر رہا کرتا تھا، وہ اپنے بت کو پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک میں اس کے بت کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور ولید کا بت اپنے منہ سے بولنے لگا اور عرب والوں سے کہتا ہے، اے عرب والوں میری بات دھیان سے سنو، یہ جو عرب کے اندر محمد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عرب والوں، اے لات عزا کو ماننے والوں، اے لات عزا کو پوجنے والوں، یاد رکھنا یہ محمد جھوٹا نبی ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کے دین میں شامل نہ ہونا۔ یہ بات سننے کے بعد ولید بہت خوش ہوا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے دوڑ کر، اور جتنے اس کو لوگ نظر آئے باہر، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے کہ سارے بھاگ کر کے آؤ، دوڑ کر کے آؤ، میرے گھر کی طرف آؤ، میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کیوں ولید اتنا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کیوں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے؟ ولید نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا جو عرب کے اندر ہمارے اور تمہارے بیچ میں عبداللہ کا بیٹا یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں ہے۔ اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ بات تجھے کیسے پتا چلی؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ میرے بت نے اس بات کو مجھ سے بتایا ہے، وہ میرا خدا ہے اور میرا خدا سچ بولتا ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، کوئی بت بھی بولا کرتا ہے۔ کہا کہ تمہیں یقین نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ولید کی بات سننے کے بعد اہل عرب اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو واقعی اس کے بت میں حرکت پیدا تھی اور وہ بت لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے جملے وہی تھے، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا۔ لوگ خوش ہو گئے، چونکہ جتنے لوگ آئے تھے سب حضور کے مخالف تھے، سب حضور سے جلنے والے تھے، حضور کی جان کے دشمن تھے۔ وہ سارے لوگ اب ایک پلان بناتے ہیں کہ ایک دو دن میں ایک اب بڑی محفل تیار کرو اور اس بڑی محفل میں اپنے بت کو لانا، اور سارے لوگوں کے سامنے جب یہ بت اس بات کا اعلان کر دے گا کہ لوگوں محمد اللہ کا جھوٹا رسول ہے، تو کوئی بھی پھر محمد کا کلمہ نہیں پڑھے گا، چونکہ ہماری زبان سے ہم کچھ بھی کہیں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک بت جس کے اندر جان نہیں ہے وہ بول کر لوگوں کو بتائے گا تو پھر لوگ اس کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ معاذ اللہ، یہ بات ان کے دماغ میں تھی۔ وہ کافر تھے، حضور سے جلنے والے تھے۔ انہوں نے ایک محفل سجا لی، جلسہ کیا، اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دعوت دی۔ حضور لوگوں نے پیغام بھیجا، اے محمد تم بھی آؤ، تمہارے خلاف اور تمہارے لیے ہمارا بت کیا کہتا ہے خود اپنے کان سے سن کر کے جاؤ، چونکہ تم کو یقین آنے والا نہیں ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد بہت بڑا مجمع تھا، لوگوں نے اس لیے بلایا حضور کو تاکہ حضور خود اپنے کان مبارک سے اس بات کو سن سکیں۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، اس نے ولید کے بت نے پھر سے یہی اعلان کیا اور اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اس بت نے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا، اے اہل عرب یاد رکھنا تمہارے بیچ میں جو عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا چاند ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یاد رکھنا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تم جنت میں اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اگر حضور کے کلمے کو نہیں پڑھا، حضور پہ ایمان نہیں لائے، محمد پہ ایمان نہیں لائے، تو یاد رکھنا تمہیں مرنے کے بعد جہنم ملے گی۔
بہتری اسی میں ہے اے اہل عرب، اپنے آپ کو نار ہونے سے بچاؤ، نار میں جانے سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو جنت الفردوس کا مہمان بنا لو۔ جب یہ واز لوگوں نے سنا تو غصے میں پاگل ہو گئے اور حیران رہ گئے کہ کل اس کی کیا بات تھی، آج کیا بات ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر کے واپس تشریف لا رہے تھے۔ ولید نے یہ بات سن کے غصے میں اپنے بت کو زمین پر دے مارا، اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ ٹوٹ کر کے چورا چورا ہو گیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لا رہے تھے واپس، تو آپ کو ایک سبز سوار ملا گھوڑے پر۔ حضور نے اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دیکھی، اس تلوار سے خون بہہ رہا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سبز سوار حضور پہ صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے اور حضور کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کون ہے تو؟ حضور کی بات سن کے وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں جنات ہوں، میں مسلمان ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، جبل طور سینا پر رہتا ہوں۔ حضور میں کہیں باہر گیا ہوا تھا اور مجھے پتا چلا، میرے گھر والے رو رہے تھے۔ جب میں واپس آیا میں نے اپنے گھر والوں سے وجہ پوچھی رونے کی۔ میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ کافر جن ولید کے بت میں گھس کر کے یہ اعلان کر رہا ہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے کہ اللہ کا رسول نہیں ہے محمد۔ مجھے جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے دکھ ہوا، اور آج بھی وہی اس بات کو کہنے کے لیے آنے والا تھا۔ میں نے فوراً اس کا پیچھا کیا اور اس کو راستے میں قتل کر ڈالا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ میں اس کے بت میں داخل ہو گیا، اور جتنی بھی گفتگو، جتنا بھی واز میں نے آج آپ نے سنا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، اور اہل عرب کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے میں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے رسول محمد سچے ہیں، ان کی تصدیق کرو۔ یا رسول اللہ اس کافر جن کا نام مسفر ہے اور میرا نام مہین بن الابہر ہے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی، جناتوں کے نبی، پریوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، آسمان کے نبی، تحت الثری پاتال کے نبی، ہواؤں کے نبی، زمین کے نبی، پانی کے نبی، چرند و پرند کے نبی، سب کے نبی میرے حضور ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جنات حضور کی بارگاہ میں ادباً حاضر ہو رہا ہے اور خود کو غلام بتا رہا ہے، اور حضور کی عزت اس نے اتنا جانی کہ اس نے ایک جنات کے خاندان سے دشمنی مول لی اور اس کو آ کر کے قتل کر ڈالا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ وہ جنات کافر جو جنات گیا ہے وہ مجھ سے طاقتور زیادہ ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں، بلکہ حضور کے عشق میں اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس گستاخ رسول جن کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات بنا سوچے کہ اس کا خاندان میرے خاندان سے بڑا ہے یا چھوٹا، بس حضور کے عشق جو فنا ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور میرے حضور تمام کائنات کے نبی ہیں۔